بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ انسان کو پیدا کیا اور پھر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر سبحان اللہ انسان کا جو اسٹرکچر بنایا، اگر اس اسٹرکچر میں کہیں فالٹ ہو جائے تو یقیناً ناظرین کرام انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً میری مراد اگر ہمارے اعضاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ رکھے ہیں، پھر اس کے اندر جوڑ رکھے ہیں، یہ جتنے ہمارے جسم کے جوڑ ہیں، ان جوڑوں میں اکثر درد ہو جاتا ہے، اور اگر عمر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے پھر اور زیادہ جو ہے وہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سوچا کہ اپنے یو کے یورپ میں رہنے والوں کے لیے کیوں نہ ایسا ہربل آئل ہی نہ بتلا دوں کہ جس سے سبحان اللہ وہ ایک ماشاءاللہ ان دردوں سے انہیں نجات مل سکے۔ اور ماشاءاللہ رمضان مبارک بھی آنے والا ہے، اور رمضان مبارک میں خوب عبادتیں بھی ہم نے کرنی ہیں۔ تو یقیناً جب عبادتوں کے اندر قیام بھی ہوئے ہے، قیام بھی کیا جاتا ہے، رکوع بھی کیا جاتا ہے، اور یقیناً بیٹھنا اٹھنا یہ سب، اور تراویح کی عبادت بھی کی جاتی ہے، تو اب اس صورت میں جب جسم اور جسمانی اعضاء دردوں کا شکار ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے عبادت کی ادائیگی۔ اور پھر یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ عبادت کو پھر بسا اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ عبادت بوجھ لگنے شروع ہوتی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں 20 تراویح کب ختم ہوں گی، اور پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً آج جس آئل کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ جسمانی دردوں کے لیے بہترین ہربل آئل ہے، اور اس ہربل آئل کو بنانے کے لیے، ہربل تیل کو بنانے کے لیے آپ کو گھر کے اندر، آپ کے کچن کے اندر وہ اجزاء بھی موجود ہیں کہ جو آج میں نے آپ سے ذکر کرنے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، اور ان نعمتوں کے فوائد بھی موجود ہیں۔ خاص طور پر مسالہ جات کے اندر ہم ایک نعمت اللہ کی استعمال کرتے ہیں، اسے ہم تیز پتہ بھی کہتے ہیں، بے لیف بھی کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ اور یہ جو ہے اس کے بڑے کمالات ہیں، اس کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ خاص طور پر اس کے سب سے بڑا فائدہ سبحان اللہ یہ جسمانی دردوں کے لیے، اگر اس کا تیل، ویسے آج کل بازار کے اندر اس کا تیل بھی مل جاتا ہے، لیکن اس تیل کے فوائد جو میں ذکر کروں گا اس سے 10 گنا کم ہوں گے، یہ 10 گنا اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس کو بنانے میں ظاہری بات ہے تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی ہوگی، تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی، اور یقیناً جس کام کے اندر تھوڑی سی محنت کی جاتی ہے نا تو اس چیز کی پھر قدر بھی کی جاتی ہے، اور جب اس کی قدر کی جاتی ہے تو یقیناً پھر اس سے شفا بھی انسان کو جلدی مل جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے جسم میں چاہے وہ آپ کو شاٹکے کا درد ہے، چاہے وہ آپ کے کمر کا درد ہے، چاہے وہ آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، چاہے آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد آپ کو رہتا ہے، آپ اس تیل کو استعمال کریں گے تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو تمام دردوں سے کچھ ہی ہفتوں کے اندر انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ اب تیل بنانے کا، ہربل تیل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت کرام کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسٹرڈ آئل آپ کو لینا ہے، سرسوں کا تیل آپ کو لینا ہے۔ سرسوں کا تیل آپ لے لیں، تقریباً 100 گرام لے لیں، اور اس کے اندر تقریباً آپ لے لیں 12 سے 15 یہ اس کے پتے لے لیں، تیز پتے لے لیں۔ اچھا، تیز پتہ جو ہے یہ اکثر ہمارے ہاں بریانی وغیرہ کے اندر، قورمے وغیرہ کے اندر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اور ہمارے ہاں یہ اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ بریانی کے اندر تو بہت استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ قورمے وغیرہ کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ماشاءاللہ یہ ہمارے دردوں کے لیے بڑا مفید ہے۔ اس کی اور بھی فوائد پھر میں ذکر کروں گا، ابھی تھوڑا سا میں صرف جسمانی دردوں سے متعلق اس کا ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، اس کا جو استعمال ہے نا، اگر اس کے پتے جو ہے بہت چھوٹے سائز کے ہیں تو 20 سے 25 لے لیں آپ، اور اگر آپ اس کے پتے جو ہے درمیانے سائز کے ہیں، یعنی کہ
تقریباً 4 انچ کا ایک پتا موجود ہے، 4 انچ اس کے پتے بڑے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو اگر 4 انچ کا پتا ہے تو ماشاءاللہ وہ پتا آپ لے لیں، اور وہ تقریباً آپ 12 سے 13 یا 12 سے 15 پتے آپ لے لیں. ان کو کینچی سے کاٹ لیں، چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں اس کے. کینچی سے نہیں کاٹتے تو ہاتھ سے بھی توڑیں گے کیونکہ وہ خشک ہوتے ہیں اور ڈرائی ہوتے ہیں. اور اس کو آپ لے لیں اور اس کو مسٹرڈ آئل کے اندر ڈال دیں. ایک فرائی پان لے لیں اور فرائی پان کے اندر جو ہے آپ یہ فرائی پان کے اندر آپ یہ ڈال دیں، مسٹرڈ آئل ڈال دیں. پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً 15 پتے آپ یہ لے لیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو ڈال دیں اس کے اندر. ہلکی آنچ، بالکل ہلکی آنچ جو ہے میں آگ جلائیں اور اس کو پکنے دیں آرام آرام سے، اور اس کو جلنے دیں. جب یہ تیز پتے اس کے اندر جل جائیں گے اور بالکل آپ نے محسوس کیا اب پتے جو ہے وہ بالکل جل چکے ہیں، ان کا کلر چینج ہو چکا ہے، تو آپ نے وہ تیل جو ہے اب وہاں سے اس کے نیچے آپ نے آگ جو ہے وہ بند کر دینی ہے. بند کرنے کے بعد آپ اس کو اتار لیں گے. اتارنے کے بعد اب اس تیل کو ٹھنڈا ہونے دیں. تیل کو ٹھنڈا ہونے دیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہے ماشاءاللہ تیز پتہ. اور تیز پتہ جو ہے یہ جب گرین ہوتا ہے تو پھر ایسے شکل میں ہوتا ہے، اور جب یہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو پھر اس شکل میں ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ کہیں سے اگر تازے آپ کو مل جائیں تو تازے جو ہے ماشاءاللہ وہ اس قسم کے ہوتے ہیں. اور اگر یہ ڈرائی مل جائیں، ڈرائی بھی ماشاءاللہ UK یورپ کے اندر ہر چیز جو ہے ظاہری بات ہے ایکسپورٹ کوالٹی کی ہوتی ہے، اپنے ممالک سے آتی ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وہاں سے یہ آتی ہے. تو یہاں ایکسپورٹ کوالٹی کی اچھی چیزیں آتی ہیں. تو وہ تیز پتہ لے لیں ماشاءاللہ، اس کو آپ اس طرح تیل بنا دیں گے، اور تیل بنانے کے بعد اس کو اتار لیں، اس کو کسی جار کے اندر محفوظ کر لیں. اور جب بھی آپ کو جسم میں درد ہو، اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نمک کو گرم کریں. جس جگہ میں بھی آپ کو درد ہو تو آپ کیا کریں، پہلے نمک کی ایک پوٹلی بنا لیں. تقریباً 1 کلو نمک آپ ایک کڑھائی کے اندر گرم کر لیں خوب اچھی طریقے سے. اگر پنک سالٹ ہو جسے پتھر والا نمک کہتے ہیں، یہ پہاڑی نمک کہلاتا ہے، تو یہ پیسا ہوا ہوگا. تو آپ یہ نمک تقریباً 1 کلو لے لیں اور اس 1 کلو کو کسی کڑھائی کے اندر اچھی طریقے سے گرم کر لیں. گرم کرنے کے بعد اس کو کیا کریں کہ آپ اس سالٹ کو آپ جو ہے جہاں جہاں آپ کو درد ہے وہاں پر کسی کپڑے کے اندر یعنی کاٹن کے کپڑے کے اندر لپیٹ کر وہاں اس جگہ کا مساج کریں. جیسے آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، آپ کے جوڑوں میں درد ہے، آپ کے جسم کے کسی اور حصے میں درد ہے، آپ کو شرٹی کا ہے، آپ یعنی کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، جم کرتے ہیں، آپ کو کہیں جو ہے کسی اور جگہ میں کہیں تکلیف ہو گئی، تو اب آپ اس جگہ کا مساج کریں پہلے، یعنی کہ نمک کے ساتھ اس کی ٹھکور کریں، خوب اچھی طریقے سے اس کی ٹھکور کریں. اس کے بعد اس تیل کا مساج کریں. مساج کرنے کے بعد پھر ماشاءاللہ آپ ویسے سب سے بہترین ٹائم اس کا یہ ہے کہ آپ رات کے وقت اس کا مساج کریں تو بہت زیادہ مفید ہے. تو آپ اس طریقے سے کریں گے تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی جسمانی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ العزیز آگے آنے والا جو رمضان ہے اس میں خوب سے خوب تر جو ہے عبادت بھی کر سکیں گے. تو ناظرین کرام ماشاءاللہ آج کے پروگرام میں ویسے میرا یہ بھی دل ہے کہ اس سے متعلق اور بھی میں آپ کو کچھ فوائد بتلا دوں. دیکھیں تیز پتہ خاص طور پر وہ لوگ جن کو ریشے کی شکایت رہتی ہے اور ان کا ریشہ جو ہے وہ یعنی کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گلے میں خراش ہو رہی ہے، گلے مطلب یہ کہ ریشہ اس کا اخراج نہیں ہو رہا اور ان کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سینے میں بلغم بہت زیادہ ہو گئی، تو یہ تیز پتہ جو ہے اس کا بھی بڑا کام ہے. اس کا قہوہ بنا دیں. اچھا، قہوے کے اندر جو میرے انگریڈینٹس جتنے میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی کہ سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی، اجوائن، اور اس کے ساتھ میتھی دانہ، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ پودینہ، اور اس کے ساتھ آپ تیز پتہ بھی شامل کر دیں. اچھا، تیز پتہ جو ہے آپ تقریباً ایک پتہ لے لیں کافی ہے. ایک پتہ لے لیں کافی ہے. اس کو توڑ کے ہاتھ سے بھی توڑیں گے تو آسانی سے ٹوٹ جائے گا. اس تیز پتے کو آپ ڈال دیں اور تقریباً 2 کپ پانی ڈال کر اس کو خوب اچھی جس طریقے سے کعوہ بناتے ہیں وہ کعوہ بنا دیں. اس کے اندر صرف اضافی ایک چیز جو ہے وہ آپ نے تیز پتہ بھی شامل کر لینا. تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو اندرونی طور پر بھی یہ جسم میں کہیں بادی وغیرہ کہیں رکی ہوتی ہے نا، آنتوں کے اندر کہیں ہوا رکی ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کا بھی اخراج کر دیتی ہے. اور یہ ماشاءاللہ ہمارے اندرونی طور پر ہمارے جسم کے لیے بے شمار فوائد ہیں. اس کے اندر کیلشیم ہے، اس کے اندر پوٹیشیم ہے، اس کے اندر جو ہے مختلف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سبحان اللہ یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے اندر بے شمار فوائد ہیں. خاص طور پر تیز پتے کے بے شمار فوائد ہیں. تو اس لیے ناظرین کرام جسمانی دردوں کے لیے یہ تیل بہت مفید ہے. اگر تو آپ اس تیل کو اور مفید بنانا چاہتے ہیں تو میں جیسے کہ ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ 3 تیل یعنی کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل اور تل کا تیل، یہ 3 تیل بھی اس کے اندر شامل کر دیں. اور جب بھی آپ کو اپنے جسم میں کہیں درد ہو تو تیل کو تھوڑا سا گرم کر کے اگر استعمال کریں گے نا تو اور زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا.
اور جلدی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ناظرین کرام ماشاءاللہ آج کے پروگرام میں میں نے آپ کو ذکر کیا کہ خاص طور پر اگر آپ کو شاٹیکے کے درد ہے، آپ کو کمر میں درد ہے، کمر کے درد کی اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ اب تو نوجوان بھی کمر دردوں کی شکایت کرنے لگے۔ تو کمر درد کی شکایت کے لیے یہ بڑا بہترین ہے۔ اصل میں اس کی وجہ ہے نوجوان صرف آج کل چیئر پر بیٹھنا تو جانتے ہیں، لیکن واک کرنا چھوڑ دیے نوجوانوں نے ایکسرسائز کرنا چھوڑ دی ہے، اور ظاہری بات ہے یہاں پر روٹین پھر ایسی بنی ہوئی ہے کہ آفس ورک کرتے ہیں، آفس کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر چلے گئے، پھر کھانا کھا لیا، پھر سو گئے۔ تو یہ روٹین بنی ہوئی ہے۔ ہمیں خاص طور پر ویکینڈ پہ یا اس کے علاوہ اپنا کوئی سلسلہ ایسا بنانا چاہیے کہ جس میں ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے، کم سے کم روزانہ نہ آدھا گھنٹہ تو واک ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے قریب ہی آپ کا گھر ہے اور آدھے گھنٹے کی آپ کو واک ہے، آپ گاڑی میں جاتے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پیدل جائیں، تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ تیل استعمال کریں اور آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس سے شفا ملے گی۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ کال جو ہے وہ کھول دی گئی ہیں، اب کال آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی کال کو ہم شامل کریں گے۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے نسخہ جات آپ کو بتلائے جائیں جو آپ کے کچن میں آسانی سے آپ کو میسر ہو، یہاں کی لوکل مارکیٹ کے اندر آپ کو وہ چیز آسانی سے مہیا ہو، آسانی سے جو ہے وہ دستیاب ہو، تو الحمدللہ پھر وہ چیزیں جو ہے میری کوشش ہوتی ہے اس پر ریسرچ کرتا ہوں، پھر آپ کو وہ چیز بتلا دیتا ہوں۔ تو تیز پتہ جو ہے یہ تیز پتہ جو ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے اس تیز پتے سے فوائد حاصل کریں، خاص طور پر اگر رمضان مبارک کے اندر آپ خوب جو ہے وہ تراویح اور رات کے وقت قیام چاہتے ہیں، اور سبحان اللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ہی لوگ ہیں جو رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور رمضان کے لیے جہاں ہم بہت سی اور تیاری کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے جسم کو چاقو چوبند بھی کرنا ہے، ہم نے اپنے جسمانی صحت کا خیال بھی کرنا ہے۔ تو جسمانی صحت کے خیال کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے جسم میں کہیں تکلیف ہے تو اس کے ازالے کی ابھی سے کوشش کرنی ہے۔ خاص طور پر ہمارے اکثر میرے بزرگ جو آپ پروگرام میں سنتے ہیں وہ بیچارے کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے گھٹنوں میں درد ہے، مائیں ہیں بیچاری کال کر کے کہتی ہیں ہمارے گھٹنے میں درد ہے، ہمارے پاؤں میں درد ہے، پاؤں میں سوجن ہو گئی۔ تو یہ سوجن کے لیے بھی اچھا ہے، یہ تیل سوجن کے لیے بھی اچھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے اس پتے کا لیپ بھی کر سکتے ہیں، یہ ہماری اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اچھا اس کا جو آئل ہے نا یہ ہماری اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ آئل۔ تو اس کے لیے بہرحال میں آج ہمارے جتنے بزرگ حضرات ہیں جو بیچارے اکثر دردوں کی شکایت کرتے ہیں، شولڈر پین کی شکایت کرتے ہیں، شولڈر فریز ہونے کی اچھا یوکے یورپ میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ شولڈر فریز ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ جن کے شولڈر فریز ہوتے ہیں تو وہ اس کو بھی استعمال کریں کیونکہ یہ دوسرے درجے میں گرم ہے، یہ جو تیز پتہ ہے نا یہ دوسرے درجے میں گرم ہے، تو اس کی یہ جو ہے بڑا مفید ہے اگر آپ کا شولڈر فریز ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر لوگ ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں وہ بیچارے نوجوان ہیں اور شولڈر فریز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ انجیکشن نہیں لگواتے ہیں، 6 مہینے کے بعد سال کے بعد وہ انجیکشن لگواتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اس تیز پتے والے آئل کو بھی آپ استعمال کریں، امید ہے کہ آپ کو یہ نسخہ بھی آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس کا دیکھیں کوئی بھی کام ہے نا اس میں تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اب ہمارے لوگ کہتے ہیں مشقت کے بغیر ہی سارا کام ہو جائے، اور اس میں اتنی مشقت بھی نہیں ہے۔ گھر میں خواتین جو ہے وہ گھر میں کھانا تو بناتی ہیں، ظاہری بات ہے پیاز کو بھی تلتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، مختلف اور چیزیں۔ تو یہ بھی ایک سمجھے کہ آپ اپنے جسم کے لیے ایک ایسا نسخہ تیار کر رہے ہیں کہ جو بالکل آسانی کے ساتھ آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہربل تیل جو ہے تیز پتے والا اس کو آپ ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور نسخہ بھی میں نے دردوں کے لیے جو تیل بتلایا تھا اسے بھی آپ نوٹ کر لیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ مسٹرڈ آئل کے اندر آپ آدھا پاؤ لہسن لے لیں، آدھا پاؤ لہسن لے لیں، 100 گرام آپ وہ لے لیں، یعنی کہ 100 گرام آپ یہ آئل لے لیں مسٹرڈ آئل، اور تقریباً آپ اس کے اندر آدھا پاؤ لہسن لے لیں، اور تقریباً آپ اس کے اندر 6 لونگ ڈال دیں، اور اس کو خوب اچھی طریقے سے جلائیں۔ اس تیل کے اندر اس لہسن کو خوب اچھی طریقے سے جلائیں، اور اس کے لہسن کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں، اور اس کو تیل کو خوب اچھی طریقے سے اس کو یعنی کہ ہلکی آنچ پہ اس کو وہ کرنا ہے ہم نے۔ جب لہسن خوب اچھی طریقے سے جل جائے، لونگ بھی اچھی جل جائے، تو اس کو اتار لیں، اس تیل کو چھان کر اس تیل کے اندر شامل کر دیں تو واہ سونے پہ سہاگا ہو گیا ماشاءاللہ، اتنا مفید ہو جائے گا یہ تیل کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا اس 100 گرام مسٹرڈ آئل کے اندر جب آپ نے تیز پتہ بھی اس نے جلا دیا، آدھا پاؤ لہسن بھی اس کے اندر جلا دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ماشاءاللہ یعنی کہ زیتون کا تیل، کلونجی کا تیل اور تل کا تیل بھی اس میں شامل کر دیا، تو ناظرین کرام ماشاءاللہ
کتنا گھر بیٹھے ایسا آئل، ہربل آئل جسمانی دردوں کے لیے کہ جس کے لیے یقین جانیے کہ آپ اس کو استعمال کریں ایک دفعہ، پھر آپ اس کا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو خود بخود اس کا اندازہ ہوگا، اور آپ جو ہے انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ ایسی دعائیں دیں گے کہ انشاءاللہ کہ جس سے جو ہے انشاءاللہ آپ دوسروں کو بھی یہ انشاءاللہ یہ مشورہ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اسکائی 755، اور الحمدللہ آپ کا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت جاری ہے۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ آج ہم نے ہربل تیل کا ذکر کیا جو تمام جسمانی دردوں کے لیے انتہائی مفید ہے، اور خاص طور پر جیسے ہمارے بزرگ حضرات، میں نے جیسے کہ ذکر کیا اپنے پروگرام کے شروع میں ہی کہ بزرگ حضرات کے لیے یہ تیل بہت مفید ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ بزرگ حضرات خود تو لگانے سے رہے، تو میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں اگر آپ اولاد ہیں تو آپ کو چاہیے بہترین خدمت کا موقع ہے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے اور ان کا مساج کیجیے۔ بیٹیاں ہیں تو اپنی امی کا مساج کریں، ٹانگوں کا مساج کریں، چلے روزانہ نہیں کر سکتے ہر دوسرے دن کر لیں۔ اسی طرح جو ہے وہ والد ہیں تو بچوں کا کام ہے کہ اپنے ابو کے ٹانگوں کا مساج کرنا، اپنے ابو کے شولڈر کا مساج کرنا، ان کے سر کا مساج کرنا۔ یقین جانیے کہ یہ وہ کیونکہ ماں باپ کی جو خدمت ہے اور یہ والی خدمت، یقین جانیے کہ میں آپ کو بتاؤں اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے وہ بھی ایک طرف، لیکن اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اولاد کو جو اپنے والدین کی اس قدر فرما بردار ہوتی ہے کہ ان کی خدمت کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کرتے۔ تو سبحان اللہ، تو اس لیے ہم اپنے اساتذہ کی خدمت کرتے ہیں اور کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں کیا کیا مقام عطا فرمائے۔ جو آپ کے والدین ہیں، آپ کے سرپرست ہیں، آپ کے مربی ہیں، آپ کے محسن ہیں، جن کو آپ سے کوئی طمع لالچ نہیں ہوتا، تو ان کی خدمت کرنا تو آپ کو بطریق اولا ان کا بنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر آپ کے والدین دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے تو ان کی خدمت کریں، اور خاص طور پر اس آئل سے دیکھیں اگر ان کو جسم میں دردیں نہیں بھی ہیں تو جسم میں خون کے دوران اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، اکثر لوگوں کے یہاں پر UK یورپ میں اپنے ہاتھوں میں پاؤں میں اکثر جگہوں پر وہ خون جمع ہوا محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ بظاہر کیونکہ باہر سردی ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے یہ خون جم جاتا ہے۔ تو اب ان کے یہ اس کا مساج کرتے رہیں پابندی سے، تو ان کا وہ جو پاؤں کے اندر نسیں سوج گئی ہیں، یا پاؤں کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاؤں کے اوپر نسیں جو باہر نکلی ہوئی نظر آتی ہیں، خون کا دوران صحیح طور پر نظر نہیں آتا، تو اس کا مساج کرنے سے خون کا دوران بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام ماشاءاللہ لائن جو ہے وہ کھول دی گئی ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، آپ اس انشاءاللہ آپ کی کال کو بھی شامل کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں بندہ جب پڑھتا ہے تو ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یا رب العالمین، قرآن کریم کی وہ آیہ مبارکہ ذہن میں آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ یقین جانیے کہ ایک ایک نعمت جس کے بارے میں جب مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے بارے میں ریسرچ کرتا ہوں اور اس کے بارے میں اپنے اساتذہ سے جو سنا، اور وہ ساری باتیں، یقین جانیے کہ کئی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن کے نام میں آپ یہاں نام لوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ حکیم صاحب آج کون سی جڑی بوٹی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو میں ان تمام مشکل جڑی بوٹیوں کا نام بھی نہیں لیتا، اور نہ ہی میں آپ کو اس میں کسی امتحان میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کچن کے اندر جو موجود اجزاء ہیں، یہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کتنی خیر ہے، اس میں ہمارے لیے کتنی شفا ہے، لیکن اب کون ہے جو اس کے لیے محنت کریں گے۔ اب ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر انہیں کوئی نسخہ بتلایا جائے، ایک ہفتہ بناتے ہیں، بڑی مشکل سے ایک ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ کھا لیا، اس کے بعد کہتے ہیں بہت کم ہمارے لوگوں میں سے ایسے ہیں جو مستقل مزاج ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ اگر مستقل مزاجی سے ہو تو اس کا اثر بھی دیر پا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کام جو ہے وہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ادھر حکیم صاحب نے کسی چیز کے بارے میں بتلایا، وہ لے کر آگے، ادھر جو ہے پھر بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ یہ بھی لے کر آگے اور یہ بھی لے کر آگے، اور اس کو استعمال کون کرے گا؟ وہ تو پھر جو ہے ہم صرف مزے نہیں لینے چاہیے، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں
ان کو سن کر ہی اس پر صرف کانوں کا چسکا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کچھ کالز ان کو شامل کریں گے. جی فرسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام، آپ سے عمر، نا وزن. جی آپ سے جی ہیلو، جی فرمائیں. میں نے آپ سے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے. ان نام کے کیا نا ہے ان کا؟ یہ 2-3 سالوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے پیچز بنے ان کے سر پہ، جیسے بال جانے شروع ہو گئے وہاں سے، جیسے ایلوپیشیا. تو وہ اب یہ ہے کہ اب ان کے پورے بال چلے گئے، جیسے پورے جسم کے، آئی بروز، ہر جگہ سے. تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کوئی بتا کا دیجیے. نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ ان کا نام تنویر ریاض ہے. تنویر ریاض صاحب کی عمر کتنی ہے؟ جی ان کی عمر کتنی ہے؟ جی 37. وزن کتنا ہے؟ تقریباً 90 کر لیں کے جی. 90 kg. وزن کافی ہے. جی وزن ان کو کم کرنا چاہیے. جی اچھا ان کی ہائٹ بھی کافی لمبی ہے، لیکن اچھا کتنی ہائٹ ہے؟ ہائٹ ہوگی ان کی تقریباً 6 اچھا سر پہ جو پیچز ہوئے تھے اس کے بعد وہاں سے بال اڑ گئے تھے، بعد میں باقی سارے بال ختم ہوئے سر کے، کیا معاملہ ہوا؟ ان کے پہلے جیسے تھوڑے تھوڑے بال جانے شروع ہوئے پہلے سر سے، پھر آہستہ آہستہ جیسے داڑھی کے ہر جیسے آہستہ آہستہ سارے جاتے، جیسے 1-2 سالوں میں اس طرح ہوا ہے. انہوں نے بھی کچھ زیادہ خیال نہیں کیا تو وہ سارے چلے ہی گئے آہستہ آہستہ کر کے. اچھا ابھی بال چھڑ کی شکایت شروع میں ہوئی تھی یا صرف اور صرف ایسے ہی بال کم ہونا شروع ہوئے تھے؟ جی بال چھڑ کی شکایت ہونی شروع ہوئی تھی یا ایسے ہی سب بال آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے گئے؟ جی بال آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گئے، جیسے وہاں سے پیچز بننے شروع ہو گئے تھے. اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ ان کا یہ وزن کتنا عرصے میں ابھی زیادہ ہوا ہے؟ جی سوری مجھے آپ کی آواز نا کلیئر نہیں آ رہی. ان کا وزن جو ہے یہ کتنا عرصہ ہو گیا یہ بڑھا ہے ابھی؟ وزن وہ کم بھی جیسے اوپر نیچے رہتا ہے، وہ کم بھی کر لیتے ہیں. نہیں ابھی تقریباً یہ 90 kg جو ہے کتنا عرصے میں ہوا ہے؟ پہلے ان کا یہ وزن کہاں تھا؟ جیسے 3 مہینے کہہ لیں گے، 2-3 مہینے سے. 2-3 مہینے میں، مطلب آپ نے خوب جو ہے ان کی خدمت کی، خوب کھلایا پلایا. چلے اور باقی ان کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ نہیں اللہ کا شکر نہیں. چلیں آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. جی نام، عمر، وزن. جی میرا نام شہانہ ہے. جی شہانہ بہن، عمر؟ نہیں، میں اپنی بہن کے بارے میں پتہ کرنا ہے مجھے. جی ان کا نام بتائیے. کیا ہے؟ سعدیہ. سعدیہ. جی سعدیہ کی عمر؟ ان کی عمر 65. وزن تو 55-60 kg ہوگا. ٹھیک ہے، اب فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی حکیم صاحب، ان کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ان کو نا بس بلڈ پریشر وغیرہ ہے، بہت زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کو پھر کووڈ ہو گیا. کووڈ کے بعد ٹھیک ہونے کے بعد جو ہے نا ان کا بیچاری کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ بہت جلن ان کے جسم میں رہتی ہے اور خارش ہونے لگ جاتی ہے، اور ایسی ہوتی ہے پیروں میں بالکل، اور پھر اس کے بعد گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے ان کو نا، اور ایسے لگتا ہے جیسے کسی چیز نے ان کو کاٹا ہو. ان کو پیر میں، ہاتھ میں، ہر جگہ ایسا محسوس ہوتا ہے. جب وہ دیکھتی ہے باقاعدہ کہ مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے ادھر ادھر، تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. اور پھر وہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی نا میرے جسم پہ، پیروں میں کہیں پہ نیل کا نشان پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے نا نیل کا نشان تھوڑے دنوں بعد کالے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی نشان پھر پکا ہو جاتا ہے وہ. اچھا یہ بتائیے ان کا بلڈ پریشر ابھی کنٹرول میں ہے؟ جی بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے. اچھا اس کے علاوہ کوئی آپریشن وغیرہ تو نہیں ہوا ان کا؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اچھا اس کے علاوہ ان کو خارش جو ہے، ایگزیما وغیرہ، سورائسس وغیرہ کچھ نہیں، کبھی ہوئی ہے؟ ایگزیما نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایگزیما نہیں ہے، مگر خارش اچھا ان کو رہتی ہے. خارش مطلب رہتی ہے. پیشاب کی جگہ میں بھی جلن رہتی دن میں پانی کتنا پیتی ہیں؟ جی دن میں پانی کتنا پیتی ہیں؟ پانی تو 5-6 گلاس پیتی ہوں گی، 5-6 گلاس. پانی کو ان کو بڑھائیں، اور جہاں پر بیٹھتی ہیں تو وہاں پر جو ہے نمی رکھیں. جہاں پر سوتی ہیں تو اس کمرے کے اندر بھی کسی برتن وغیرہ، کھلے برتن کے اندر پانی رکھیں، ایک سائڈ پہ رکھ دیں تاکہ کمرے کے اندر نمی برقرار رہے. باقی میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیں آپ. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم.
السلام علیکم حکیم صاحب، میں شگفتہ بات کر رہی ہوں. تو میں نے اپنی امی کے آپ تھوڑا سا زور سے بولیں، آپ کی آواز کم آ رہی ہے. جی میں شگفتہ بات کر رہی ہوں. میں نے اپنی امی کے لیے پوچھنا تھا، ان کی ایج 73 ہے، اور جو آپ جو کہوا بتاتے ہیں نا وہ کیا وہ ان کو خونی بواسیر ہے، تو کیا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ اس خونی بواسیر والوں کو اس کے اندر سے نا اجوائن نکال دیں، اور بس ان کو سونف اور دارچینی اور دھنیا جی اس کا کعوہ بنا کر دیں بس. نہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ڈالیں. ان کو خونی بواسیر ہے تو وہ استعمال کر سکتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ ان کی عمر ہے کتنی ہے؟ 73. وزن کتنا ہے؟ وزن ان کا 8.5 ٹن. اچھا، ان کو خونی بواسیر کتنا عرصے سے؟ جی ان کو تھوڑے عرصے سے ہی ہے. جی 2-4. اچھا، تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی ان کے لیے ٹھیک ہے یہ کہوا. میں ذکر کرتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. اچھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، نام، عمر، وزن، شہر. 63 63 عمر ہے اور 64 وزن ہے. 63 میں نے ایج 60 kg. اچھا یہ بتائیے، آپ کی عمر 63 ہے اور وزن جو ہے 64 ہے. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، نام ہے مسٹر محمد پرویز اقبال ہے. پرویز اقبال صاحب کی عمر؟ انہوں دی عمر 64. وزن ہے گا 50 kg ہے. جی، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ایڈنبرا سے. جی فرمائیے. ہاں جی، انہوں ہے اپنے زبان چ راشا کہندے ہیں، پارکنسن ہے، تے او دا کوئی نسخہ پوچھنا سیگا. اچھا، راشا ہاتھ میں بھی ہے صرف زبان پر ہے؟ جی نہیں، سارا جسم ہی ہے، سارا جسم ہی ہے، بازو ہے، ٹانگیں ہے، سارا جسم ہلتا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ کوئی 20-25 سال ہو گئے ہیں. تو ابھی تک کیا استعمال کیا ہے؟ وہ تو ڈاکٹر جو دوا دیتے ہیں وہ ہی استعمال کرتے ہیں. ان کو شوگر ہے؟ نہیں، اور کچھ نہیں ہے، صرف پارکنسن ہی ہے اس وقت. ارتھرائٹس بھی ہے ساتھ. یہ 2 چیزیں ہیں. ارتھرائٹس بھی ہے؟ جی. ارتھرائٹس کتنا عرصے سے؟ دوسرا قبض کی شکایت رہتی ہے. ارتھرائٹس کتنا عرصے سے؟ ارتھرائٹس 10 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو قبض جو ہے یہ پرانی ہے قبض؟ ان کو قبض جو پارکنسن کی دوا کھاتے ہیں نا اس کے ساتھ ہوتی ہے قبض. چلیں آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی ناظرین کرام، مزید انشاءاللہ کال شامل کریں گے، پہلے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ہیں تنویر ریاض صاحب، ان کی عمر 37 ہے، 90 kg ان کا وزن ہے. 2-3 سال سے ان کو سر پر جو ہے کچھ پیچز ہو گئے تھے، اس کے بعد سر پر بال کم ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اب تقریباً ان کے جسم سے تقریباً جو ہے داڑھی کے اور سر کے بال جو ہے وہ گر گئے، اور اسی طرح ان کو تقریباً ان کا وزن جو ہے وہ تقریباً 2-3 مہینے سے اب زیادہ ہونا شروع ہوا ہے. تو دیکھیں، ایک تو یہ کہ وزن کو کنٹرول کریں. دوسرا کام، جو بالوں کی شکایت کرنے والے ہیں نا، وہ اپنی غذا کے اندر خاص طور پر فش کا استعمال کریں. چکن کا استعمال کم کر لیں اور فش کا استعمال جو ہے وہ بڑھا دیں. سالمن فش کا استعمال کریں، کاڈ فش کا استعمال کریں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے فش لیور آئل یعنی کہ کاڈ لیور آئل کی ٹیبلٹس یعنی کہ اس کے کیپسول ملتے ہیں آئل کے، تو وہ آئل استعمال کریں، وہ بہت مفید ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، میں آپ کو کچھ نسخے بتا دیتا ہوں، ان کو ذرا نوٹ کر لیں. ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے پیاز لے لینا اور پیاز کو کدوکش کرنا ہے. کدوکش کرنے کے بعد آپ نے وہ پیاز کا رس جو ہے وہ نکال لینا اس میں سے.
اس کا طریقہ کار یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کو گریٹ کر لیں، اس کو یعنی کہ اس کو کدوکش کر لیں. کدوکش کرنے کے بعد اس کے پیسٹ کو کسی چھاننی کے اوپر رکھیں، اس کو دبائیں، پریس کریں، اور اس کے بعد اس میں سے آپ اس کا رس نکل جائے گا. اس رس کو لے لیں. اس کے اندر آپ تقریباً دو ٹیبل اسپون میتھی دانے کا پاؤڈر شامل کر لیں. اس کو آپ اپنے سر پر لگائیں. 2 سے 3 دفعہ اس کو سر پر لگایا کریں، ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ. ایک کام یہ کریں. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ فینو گریک آئل لے لیں. میتھی دانے کا تیل ملتا ہے، بہت آسانی سے میسر ہے، وہ آپ لے لیں، اور وہ لے کر آپ اپنے سر پر اس کو لگایا کریں. اپنے ہتھیلی سے مساج نہ کریں. جہاں آپ کے یہ داڑھی والا حصہ ہے اور اسی طریقے سے آپ کا یہ سر کا حصہ ہے، وہاں خوب اچھی طریقے سے یعنی کہ انگلی کے پوروں سے مساج کریں. گھر والی ہیں تو وہ مساج کریں. اس کے علاوہ اپنی غذا کے اندر خاص طور پر اپنے آپ کو قبض نہ ہونے دیں. دوسرا یہ کہ زیادہ گرم پانی استعمال نہ کریں. زیادہ گرم پانی کا استعمال بھی آپ کی بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ بھی کروا لیں. دیکھیں بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وٹامن B12 کی بھی کمی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی، تو ذرا بلڈ ٹیسٹ بھی کروا لیں تاکہ آپ کی کچھ رپورٹ بھی سامنے آ جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے علاوہ وزن کو کم کرنے کے لیے آپ میرا قہوہ ضرور استعمال کریں. میرا قہوہ اس معاملے کے لیے بڑا زبردست ہے، مفید ہے. غیر محسوس طریقے سے آپ کا وزن بھی کم ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے علاوہ بھی لا تعداد فوائد ہیں اس قہوے کے. اس میں اس کو نوٹ کر لیں. سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی، منٹ یعنی پودینہ، اور اسی طریقے سے آپ اس کے اندر اجوائن یہ شامل کر لیں. یہ ساری ایک ایک ٹی اسپون لے لیں. ادرک اور دار چینی 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا لے لیں. اس کا قہوہ بنائیں. اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ اس میں میٹھا نہ ڈالیں. اگر شوگر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے گڑ ڈال دیں، اور یا پھر ہنی ڈال دیں. اس کو بنا کر پی لیں تو ماشاءاللہ آپ کو بہت، ہر کھانے کے تقریباً 45 منٹ کے بعد، گھنٹے کے بعد اس قہوے کو پی لیا کریں. اچھا، اس کا قہوہ بنانے کے لیے جو پانی ہے وہ تقریباً، اگر آپ نے 1 کپ پینا ہے تو آپ اس میں 2 کپ پانی ڈالیں گے. اگر 2 کپ پینے ہیں گھر والوں نے مل کر تو 4 کپ پانی ڈالیں گے. جب 1 کپ رہ جائے گا، 2 کپ والا پانی 1 کپ رہ جائے گا، 4 کپ والا 2 کپ رہ جائیں گے، تو پھر آپ اس کو اتار کر ہلکی آنچ پہ پکائیں گے. تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ. اچھا، ہماری بہن شہانہ ہے، ان کی بہن سعدیہ ہے، ان کی عمر 65 ہے، اور وزن جو ہے ان کا 60 kg ہے. پہلے ان کا بلڈ پریشر زیادہ تھا، اب بہتر ہے. اس کے علاوہ اب ان کے جسم پر بہت زیادہ جلن رہتی ہے اور پھر خارش ہو جاتی ہے. اب اس کے لیے کچھ بتلائیں. تو دیکھیں، ایک تو یہ کہ پانی کا استعمال اچھا خاصا کریں، اور دوسرا یہ کہ بتا رہی تھی کہ جہاں پر بھی سوتی ہیں تو تھوڑی سی خارش ہوتی ہے تو یہ محسوس کرتے ہیں کسی چیز نے کاٹ لی. تو یہ ہمارا کچھ وہم بھی ہو جاتا ہے دماغ میں. اگر یہ وہم ہے نا، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان، حدیث مبارکہ نظن عند عبدی، کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو ہم بس اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ یار، آپ دیکھیں نا، کوئی بہت زیادہ کیڑے مکوڑے والی چیزیں دیکھتے ہیں، کوئی بہت زیادہ کھٹمل والی چیزیں دیکھتے ہیں، یعنی کہ اب وہ چیزیں دیکھنے کے بعد نا ان کے مائنڈ کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اب وہ یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے جسم پر کوئی چیز چل رہی ہے، ان کے جسم پر کسی چیز نے کاٹ لیا. تھوڑی سی ریڈنس ہوئی تو محسوس ہو شاید کسی چیز نے مجھے کاٹ لیا. تو بتاتے ہیں کہ پھر دیکھتے ہیں تو وہاں ہوتی بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو اس چیز سے بالکل نکال دیں. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ اپنے جسم پر خشکی کو نہ ہونے دیں. دیکھیں، خشکی جب بھی ہوتی ہے، خشکی کی 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک، آپ کی باڈی میں پانی کم ہے، آپ کی اسکن ڈرائی ہو رہی ہے، آپ کو پانی بہتر طور پر آپ کو اپنے پانی کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ آپ جس کمرے میں آپ آرام کرتی ہیں، جس کمرے میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں پر ایک کھلے برتن کے اندر پانی بھر کر رکھتے ہیں تاکہ اس کمرے کے اندر نمی برقرار رہے. تو آپ کو یہ کیفیت نہیں ہوگی. ہمارے گھروں میں جو ہیٹنگ چلتی ہے، اس ہیٹنگ سے جہاں آپ دیکھیں، میں اکثر لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یہاں باہر کا ویدر اچھا نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہے کپڑے وغیرہ سکھاتے ہیں، ڈرائی کرتے ہیں، یہ گھر کے ہیٹر میں گھر کے اندر ہی ڈالتے ہیں تاکہ سوکھ جائے. تو وہ کپڑے سوکھ جاتے ہیں تو ہم تو انسان ہے، تو ہماری باڈی کا پانی بھی اس سے خشک ہوتا رہتا ہے. جب خشک ہوتا ہے تو ہمیں یہ جسم پہ خشکی اور خارش اور یہ شروع ہو جاتی ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ آپ کے جسم پر جلن رہتی ہے اور خارش ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا کریں کہ دن کے اندر، صرف دن میں آپ نے تخم ریحان، جس کو چیا سیڈ بھی کہتے ہیں، وہ لے لیں. تخم ملنگا بھی اسے کہتے ہیں. وہ آپ لے لیں. 1 ٹی اسپون آپ لے لیں یا ½ ٹی اسپون لے لیں، اور 1 گلاس پانی کے لیے اس کو اس کے اندر ڈال دیں. اس کو مکس کر کے آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں. آدھے گھنٹے کے بعد اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈالیں، ہنی ڈالیں، اور اس کو پی لیا کریں دن کے اندر. اچھا، اگر آپ کے گھر میں یہ بھی نہیں ہے تو سب سے بہترین طریقہ، آپ کچی لسی پئیں دن کے اندر. کچی لسی کیا ہوتا ہے کہ 1 گھونٹ دودھ اور 3 حصے، ایک حصہ دودھ، 3 حصے پانی، تو وہ لے لیں آپ. وہ جو ہے آپ دن میں پی لیا کریں، نہ صبح پئیں نہ رات کو پئیں.
کیونکہ آپ کو پھر فلو کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، زیادہ ٹھنڈک کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو دن میں آپ اس کو ضرور پئیں، اور دن میں آپ کھانے کے درمیان میں دہی کا استعمال کریں۔ دن میں کھانا جب بھی کھاتی ہیں تو کھانے کے درمیان میں آپ نے مثال کے طور پر 2 چپاتی کھاتی ہیں، 1.5 چپاتی کھاتی ہیں، 1 چپاتی کھاتی ہیں، تو اب جو اس کا درمیان ہے نا، 1 چپاتی کھاتی ہیں تو آدھی روٹی کھا لی، اس کے درمیان میں تھوڑا سا دہی کھا لیا، لیکن زیادہ فریج والا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، اس سے آپ کے دانت بھی خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو نارمل روم ٹیمپریچر کا جو دہی ہے وہ درمیان میں کھا لیں، پھر آدھی روٹی پھر کھا لیں، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم میں جو گرمی وغیرہ ہے وہ کم ہو جائے گی، اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جب بھی آپ نہانے کے فوراً بعد اپنے جسم پر تھوڑا سا یعنی کہ مسٹرڈ آئل لگا دیا کریں، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے انشاءاللہ ڈرائنس نہیں ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو خارش اور یہ جو ہے یہ کیفیت انشاءاللہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ہماری بہن شگفتہ ہے، ان کی والدہ صاحبہ 73 ان کی ایج ہے، اور تقریباً 8.5 اسٹون کا وزن ہے۔ پوچھ رہی ہیں کہ ان کو خونی بواسیر ہے، تو کیا وہ آپ کا قہوہ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو قہوہ خونی بواسیر والوں کو استعمال نہیں کرنا، اس لیے کہ اس میں کچھ اجزاء ایسے ہیں جو تھوڑے سے گرم ہوتے ہیں۔ لیکن اب میں تھوڑے سے گرم کی بات کی ہے نا، تو بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ گرمی ہوگی، ہم تو یہ پیا، ہم لوگوں کے خاص طور پر جو خواتین ہیں نا، ان کے دماغوں میں کچھ چیزیں ایسی بیٹھ گئی ہیں، نارمل روٹین کے اندر بہت سی گرم چیزیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا وہ کتنی گرم ہے۔ بس یہاں تھوڑی سی کوئی چیز کھا لی تو ان کو بنا بس یہ بہت گرم تھی، بس اس سے کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، چکن جو ہم کھاتے ہیں یا کتنا گرم ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ دیکھیں وہ چکن جو ہے، جب بھی چکن جب کاٹنے سے پہلے دیکھیں اس کو زندے کو، وہ سخت سردی کے اندر بھی منہ کھول کر بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ کتنی گرم ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اجزاء اتنے زیادہ گرم نہیں ہوتے، لیکن آپ نے کیا استعمال کرنا ہے اس کا میں آپ کو بتلا دوں۔ آپ نے قہوہ بنانا ہے، دھنیا لے لیں 1 ٹی اسپون، دار چینی لے لیں 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا، اور آپ لے لیں سونف لے لیں تقریباً 1 ٹی اسپون، یہ لے لیں۔ اس کے ساتھ آپ 2 عدد الائچی ڈال دیں، تھوڑا سا اور ذائقے دار بنانے چاہتے ہیں اس میں خشک پودینہ ڈال دیں 1 ٹی اسپون، تو اس کا قہوہ بنا دیں۔ یہ قہوہ ان کو دیں، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ باقی ان کو کوشش یہ کریں کہ خونی بواسیر کے لیے سب سے زیادہ ریڈ چلی سے پرہیز کر لیں، ٹن والی ٹماٹر سے پرہیز کر لیں، اور اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ سادی غذائیں استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، لال میٹ ریڈ میٹ بالکل بند کر دیں، گرم اشیاء سے انڈا مچھلی یہ سب چیزوں سے پرہیز کر لیں، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، زیادہ کوشش یہ کریں کہ سبزیوں کا استعمال کریں، اور زیادہ کوشش یہ کریں کہ مونگ کی دال کا استعمال کریں، تو اس سے انشاءاللہ یہ جلدی ان کو شفا یابی ہوگی۔ اور کوشش یہ کریں کہ استنجا بھی گرم پانی سے نہیں کریں، بلکہ ٹھنڈے پانی سے نیم جو برداشت ہو سکے تو اس سے کریں، تو اس سے انشاءاللہ جلدی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، مزید کالز ہم کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، نام، عمر، وزن، شہر؟ جی، میرا نام تبسم ہے، عمر میری 45 اور وزن میرا 72 کلو، پہلے 70 تھا، اب 2 کلو بڑھ گیا۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ 5-6 سال سے نا میری ٹانگوں کی جو خون ہے نا وہ رولنگ نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے مجھے ٹانگیں ایسے رہتی وہ بے جان سی ٹانگیں ہیں، اور طاقت نہیں ہے پورے جسم میں، اس وجہ سے میں روزے بھی نہیں رکھ سکتی، جو کہ مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا۔ نہیں تو آپ کو چلتی پھرتی ہیں، کوئی واک وغیرہ کرتی ہیں؟ جی، واک تو کرتی ہوں میں ماشاءاللہ، لیکن ہر وقت مجھے یہی فیل رہتا ہے کہ مجھے ٹانگیں نا بے جان سی ٹانگیں ہو گئی ہیں۔ پاؤں میں، ٹانگوں میں آپ کی سوجن بھی ہے؟ وہ جب میں زیادہ چلتی واک کرتی ہوں نا تو میری پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے تھوڑی تھوڑی، اور پاؤں میں آتی ہے یا ٹانگوں میں بھی آتی ہے؟ ٹانگوں میں نہیں آتی، صرف پاؤں میں آتی ہے، اور ہر وقت میرے پاؤں جو ہے نا نیچے سے تلوے وہ بالکل یلو رہتے ہر وقت، جب سے مجھے یہ پرابلم ہوئی ہے۔ آپ کے یہ گال جو ہیں یہ سوجے ہوئے ہوتے ہیں؟ ہاں، تھوڑا سا مجھے فیل ہوتا ہے کہ میری تھوڑا بہت فیل ہوتا ہے مجھے۔ اچھا، آپ کو چھوٹا پیشاب ٹھیک آتا ہے؟ نہیں، وہ مجھے پیشاب کی بہت پرابلم ہے، بار بار مجھے باتھ روم میں جانا ہوتا ہے چھوٹے پیشاب کے لیے۔ آپ اپنے کڈنی وغیرہ کا ٹیسٹ بھی کروا لیں۔ یہ اور سب کچھ آپ کروایا نے لاسٹ ٹائم بلڈ ٹیسٹ کب کروایا تھا؟ ابھی کروایا تھا میں نے تقریباً 2-3 مہینے پہلے، یہ سب کچھ ڈاکٹر نے چیک کیا سب کچھ، لیکن نارمل ہے سب کچھ، لیکن میں وہ کپنگ کے لیے گئی تھی نا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا جو ٹانگوں کا جو بلڈ ہے نا وہ رولنگ نہیں کر رہا۔ چلے میں ذکر کرتا ہوں، آپ انشاءاللہ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیں۔ نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام، عمر، وزن، شہر. میری بیٹی ہے ثانیہ کوثر کا نام ہے. میں مسیحا بول رہی ہوں. میری بیٹی کا نام ثانیہ کوثر ہے. اور بیمار رہتی ہے. اس کی عمر کتنی ہے؟ جی عمر اس کی 45 کی ہو گئی جی. وزن کتنا ہے؟ وزن کو 9 سٹون رہے گا. جی بتائیں اما جی کیا بات ہے اسے؟ اس کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے. لو بلڈ پریشر. دوسرا پٹھیاں درد رہتا کمزور پٹھے. گردے درد رہتا. انفیکشن ہے کوئی گردے کی. ڈاکٹروں کے پاس دکھایا؟ ڈاکٹروں نے میڈیسن دی ہے؟ ڈاکٹر کو دکھایا کو وہ ٹیکے لگا دیتے ہیں. کوئی تھوڑی دیر آرام آتا ہے اس کو پھر شروع ہو جاتا ہے. میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. باقی یہ بتائیں کہ کوئی آپریشن وغیرہ تو نہیں ہوا؟ جی کوئی بیٹی کا آپریشن وغیرہ تو نہیں ہوئے؟ نہیں آپریشن وغیرہ نہیں ہوا. الحمدللہ. باقی یہ بلڈ پریشر ان کا کتنا ٹائم ہو گیا کہ بلڈ پریشر لو رہتا ہے؟ کوئی 2-3 سال ہو گئے. تو اس کے لیے کیا لیتی ہیں؟ اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں بلڈ پریشر لو ہے تو؟ کوئی گولی کھاتی ہے ڈاکٹر کی, یا کوئی انڈا وغیرہ کھا لیتی ہے, یا کچھ تھوڑی دیر آرام آ جاتا ہے, پھر اس کا بلڈ پریشر لو ہی جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اما جی ان کا کھانا پینا ٹھیک ہے؟ بھوک صحیح لگتی ہے؟ کھانا پینا وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا ہاضمہ بھی خراب رہتا ہے. میدا خراب تو اس میں سینے میں جلن رہتی ہے؟ جی سینے میں جلن رہتی ہے؟ جلن بھی ہوتی روڈ سم ٹائم پیچ لگ جاتے ہیں, سم ٹائم سے قبض ہو جاتی ہے, سم ٹائم ایسا ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی شفائے کلی نصیب فرمائے. جی اس کے علاوہ اب جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. ہماری بہن تھی, ان کے ہسبینڈ ہیں محمد پرویز اقبال, نہیں سوری ہمارے ایک بزرگ ہیں محمد پرویز اقبال صاحب. ان کی عمر 64 ہے اور 50 kg ان کا وزن ہے. ان کو جو ہے زبان پر اور پورے جسم پر ان کے راشا ہے, اور راشا کی وجہ سے ظاہری بات ہے جسم کانپتا ہے اور کپ کپی تاری رہتی ہے, بات کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. ان کو تقریباً 10 سال سے ان کو ارتھرائٹس بھی ہے, ان کو قبض کی بھی شکایت رہتی ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں قبض پر توجہ دینی چاہیے. ان کے جو بھی کھاتے ہیں تو اس کا اخراج بھی ضروری ہے. ہر دوسرے دن کو حاجت ہونا ضروری ہے. اس کے لیے سب سے بہترین میرا مفید نسخہ ہے, وہ ہے کیسٹر آئل کا. اگر کیسٹر آئل مل جائے تو آپ اس کو کیا کریں, نیم گرم پانی کے اندر, اگر ان کو شوگر نہیں ہے تو یعنی کہ 1 کپ دودھ لے لیں, اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون یہ ڈال دیں, کیسٹر آئل ڈال دیں, اور یہ ان کو رات کو پلا دیا کریں. تو اس سے انشاءاللہ ان کو حاجت بہترین ہوگی, اور ہفتے میں دو دفعہ ایسے کر لیا کریں. اچھا دوسرا کام, اگر یہ نہ ملے تو قبض کے لیے دوسرا علاج یہ کہ سنا مکی لے لیں. سنا مکی مل جاتی ہے, کوئی مکہ شریف جانے والا ہو, عمرہ شریف پہ جانے والا ہو تو قبا شریف سے بھی مل جاتی ہے, اور احد شریف سے بھی وہاں خواتین بیچتی ہیں, ان سے مل جاتی ہے. تو وہ سنا مکی وہاں سے لے آئے, یہاں ملتی ہے وہ لیکن بہت پرانی ہوتی ہے, اس کی تاثیر اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو وہاں تازی ملتی ہے, ذرا اچھی ہوتی ہے, تو وہ لے لیں, اور وہ جو ہے پانی کے اندر ڈال کر اس کو کعوہ بنا لیں. کعوہ رات کو پی کر سو جائیں, اور صبح جو اٹھ کر پانی پی لیں, اور صبح اٹھ کر جو ہے ماشاءاللہ آپ کو خود بخود حاجت ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ان کے جسم پر راشا ہے تو اس سے مساج کریں. دیکھیں جن کو فالج ہو چکا ہے, جن کے جسم پر راشا ہے, اور اس کے علاوہ جسم میں دردیں ہیں, میں ذکر نہیں کر سکا, یہ جو میں نے آج تیل کا ذکر کیا ہربل آئل کا, جسمانی دردوں کے لیے, جسمانی راشا کے لیے, فالج کے لیے یہ تیل بہت مفید ہے. آپ اس کے کیا کریں کہ تیز پتے لے لیں, تقریباً 11 سے 15 پتے لے لیں, اور تقریباً 100 گرام آپ لے لیں یہ آئل لے لیں, مسٹرڈ آئل لے لیں, اور اسی طریقے آدھا پاؤ لہسن لے لیں. اس کے اندر ان دونوں چیزوں کو جلا دیں, خوب اچھی طریقے سے جلا دیں, اور یعنی کہ ہلکی آنچ پہ, ہلکی فلیم پر اس کو آپ نے وہ کرنا ہے.
اس تیل کو بنانا ہے. اور یہ جب یہ چیزیں اس کے اندر جل جائیں، تیز پتے بھی اور یہ جو لہسن ہے یہ بھی، اور یہ جل جائیں تو پھر اس تیل کو اتار لیں، چھان کر اس کو جار میں رکھ دیں. اس کے اندر آپ 3 تیل اور شامل کر لیں، زیتون کا تیل، کلونجی کا تیل اور تیل کا تیل، یہ بھی 100 گرام ہے، وہ بھی شامل کر دیں اور اس تیل کو محفوظ کر لیں. جب بھی آپ نے مساج کرنا اس سے پہلے تھوڑا سا گرم کر کے اس کو مساج کریں پورے جسم کا، جہاں خاص طور پر ان کی ٹانگوں کا، ان کے بازوؤں کا اور ان کے شولڈر کا، یہ جگہ کا مساج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا مساج کریں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا فرق آئے گا اور ان کو کتنا سکون ملے گا. یقین جانیے کہ یہ دعائیں دیں گے آپ کو. یہ کریں آپ، اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. ہماری بہن تبسم ہے، ان کی عمر 45 ہے اور 72 کے جن کا وزن ہے. 5-6 سال سے ان کی ٹانگوں میں خون جو ہے وہ رولنگ نہیں کر رہا، اور جو ہے انہیں بار بار جو ہے ان کی یہ تکلیف جو ہے اس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا، یہاں تک کہ بتا رہی کہ روزے بھی نہیں رکھ پاتی. تو دیکھیں جی، ٹانگوں میں خون کا دوران کے لیے آپ پریشان نہ ہو. یہ جو تیل میں نے ابھی بتلایا ہے، اس تیل سے آپ بھی مساج کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا افاقہ ہوتا ہے. یہی والا تیل آپ نے بھی استعمال کرنا ہے جو میں بتلا چکا ہوں. اچھا، اس کے علاوہ ہماری بہن ہیں، ان کی بیٹی ہے رخسانہ کوثر، ان کی عمر 45 ہے، 9 اسٹون کا وزن ہے. ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو رہتا ہے، پھٹوں میں بھی درد رہتا ہے، گردوں میں انفیکشن بھی ہے، 2-3 سال ہو گئے. اور اس کے علاوہ ان کا ہاضمہ بھی خراب رہتا ہے، جلن بھی رہتی ہے، سینے میں مروڑ بھی ہے اور بھی رہتی ہے، کبھی پیچس ہو جاتے ہیں، کبھی قبض ہو جاتی ہے. تو دیکھیں، آپ اس کے لیے سب سے زیادہ بہترین چیز جو اس وقت مفید ہے وہ آپ میرا قہوہ استعمال کریں. سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی، منٹ یعنی پودینہ، یہ جو قہوہ ہے میرا اجوائن والا، یہ جو بڑا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی موجود ہے. تو اس قہوے کو آپ استعمال کریں. یہ قہوہ جو ہے بہت زیادہ مفید ہے. اس قہوے کو ہر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد استعمال کریں. اس سے ان کا بلڈ پریشر بھی بہتر ہوگا، اس سے انشاءاللہ ان کے جسم کے دردیں بھی ختم ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گردوں کا انفیکشن بھی ختم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ہاضمے کی جو خرابی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. سینے میں جلن وغیرہ ہے، کبھی موشن ہو جاتے ہیں، پیٹ کا نظام درست نہیں ہے، کبھی قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کافی بہتر ہو جائے گا. اگر جب قبض کی شکایت رہتی ہے تو کیسٹر آئل استعمال کریں، بہت زیادہ مفید ہے. تو ماشاء اللہ آج کے ہمارے پروگرام میں جن کے سوالات مجھ تک پہنچے ان کے جوابات دے چکا، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ حضرات کو توانا، تندرست اور جو ہے چاق و چوبند کر لوں. خاص طور پر اپنے بزرگوں کا بہت زیادہ خیال کرتا ہوں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان سے دعائیں لے لوں. تو خاص طور پر میں یہ آپ سے یہ کہوں گا، ہمارے اسلام چینل کی پوری ٹیم، ان سب کے لیے بھی دعائیں کیا کریں، میرے حق میں بھی دعا کیا کریں. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، ہمارے تمام پیشنٹس کو، مریضوں کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.